لاک ڈاؤن ہو گیا اور پنجاب میں بھی لاک ڈاؤن ہو گیا اور کہ وزیر اعظم عمران خان اس سے بہت ناخوش ہے کہ عثمان بزدار نے ان کو دھوکہ دے دیا کہ ہم نے اکنامک ریفارمز نہ کیے، اگر ہم نے لوگوں کو سہولیات نہ دی اور اگر اس وائرس کا علاج نہ کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو پلیز کر لیجئے گا، اور بیل آئیکن جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو ضرور پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ اب بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہو گیا اور پنجاب میں بھی لاک ڈاؤن ہو گیا، اور مجھے جو خبر ملی ہے واللہ العالم بالصواب کہ وزیر اعظم عمران خان اس سے بہت ناخوش ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار نے ان کو دھوکہ دے دیا اور ان کی خاص انسٹرکشنز کے باوجود انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمان بزدار نے کیوں ایسا کر دیا؟ اوبویسلی اس کا مطلب ہے کہ عثمان بزدار اب کو عقل مندانہ سوچ رہے ہیں، اچھا سوچ رہے ہیں، لیکن عمران خان اس سے ناخوش ہے۔ آج بھی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس وقت پرائم منسٹر کی، مجھے پتا چلا ہے کہ اس میں وہ ایک کنسٹرکشن پیکج لانے کا سوچ رہے ہیں کہ جی اس سے لوگوں کو روزگار بڑھے گا، سب کچھ بڑھے گا، بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن وزیر اعظم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کنسٹرکشن ایک دم شروع ہو جاتی ہے اور لوگ اس وقت آمنے سامنے آتے ہیں تو پھر وہ مزید کیریئر بنیں گے، اور یہ بڑا ایک آلریڈی پینفل چیز ہے جو ان کے وزراء کی وجہ سے ہو گیا۔ جیسے ڈاکٹر ظفر مرزا نے محمد مالک کے شو پہ کچھ دن پہلے کہا تھا کہ آئی ہیو اے ہنچ کہ پاکستان میں ایک نہیں بنے گا، اور یہ ہم نیوز کے اوپر انہوں نے یہ بات کی تھی، میرے پاس اس کی کلپ پڑی ہوئی ہے، وہ اس سے مکر نہیں سکتے ہیں، اور جب یہ مسئلہ ختم ہوگا انشاءاللہ تو میں ڈاکٹر ظفر مرزا کو لے کے جاؤں گا عدالت میں، اور میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہوں گا کہ یہ شخص اتنا نااہل انکمپٹنٹ ہے، یا پتہ نہیں کرپشن ہے کیا ہے، کہ اس نے پاکستانیوں کا خیال نہیں کیا اور یہ اپنی ہنچز پہ چلتا رہا۔ پاکستان کا وزیر ہونے کے ناطے اس کو ہنچ پہ نہیں چلنا تھا، اس کو ڈیٹا کے اوپر چلنا تھا، اس کو انفارمیشن کے اوپر چلنا تھا، اور ڈاکٹر ہونے کے ناطے اس کو سائنس کے اوپر چلنا تھا، اس کو میڈیکل اصولوں کے اوپر چلنا تھا، اپنی ہنچ پہ نہیں چلنا تھا جس پہ وہ چلا۔ یاسمین راشد اپنے ایگو پہ چل رہی ہیں غالباً، یہ اپنے ہنچ پہ چل رہے ہیں بقول ان کے اپنے اعتبار کے، عثمان بزدار تو نہیں چل ہی نہیں رہے، لیکن یہ ہے کہ ان ساروں کی کلیکٹیو نااہلی جو ہے اس کی وجہ سے جس طرح سے سپریڈ ہو رہا ہے یہ یا ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہے، اینڈ میں اس ملک کو لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔ اور میرے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ کور کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے کچھ دن پہلے، اس میں ارشد داد، عارف الوی، شیریں مزاری، جہانگیر ترین، ان سب نے عمران خان کو بڑی شدت سے کہا کہ ہمیں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے اور یہی وے آؤٹ ہے۔ تو ارشد داد صاحب جو تھے انہوں نے اس میں مجھے میرے مخبر کے مطابق یہ مثال دی تھی کہ جی عید کی چھٹیاں نہیں ہوتی 4 دن 5 دن، اس میں غریب نہیں مرتے، ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کھانے کو مل ہی جاتا ہے لوگوں کو۔ ایک آڈیو بھی وہاں پہ چلائی گئی، ایک نیورولوجسٹ ہے ڈاکٹر، ان کا ایک میسج وہاں پہ چلایا گیا کہ عمران خان صاحب کے نام پہ تھا، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود عمران خان نے کہا نہیں، میرا دل نہیں مانتا، اور انہوں نے نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیا ملک ہم نے ہنچز پہ اور دل پہ اور فیلنگز پہ چلانا ہے، کہ ہم نے اپنے انفارم ڈیٹا کے اوپر اور انفارم ڈیسیجنز لے کے چلانا ہے؟ آج میاں شہباز شریف نے اپنی پریس کانفرنس کر لی، میاں صاحب نے تو کہا کہ میں سیاست نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال وہ ایک خالصتاً سیاسی تقریر تھی، اور لیکن میں ایگری کروں گا ان کی بہت باتوں سے جو انہوں نے اس میں باتیں کی کہ حکومت کو ایسا کرنا چاہیے، میں ان سے ایگری کرتا ہوں، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو کم از کم 3 سے 4 مہینے کے لیے لوگوں کے جو بجلی کے اور گیس کے اور پانی کے بل ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا، اور جو انہوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کو ری شیڈیول کرنا پڑے گا، انٹرسٹ ریٹس کو بہت زیادہ سلیش کرنا پڑے گا، ورنہ لوگ پیروں پہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ اور اگر اس طرح کہ ہم نے اکنامک ریفارمز نہ کیے، اگر ہم نے لوگوں کو سہولیات نہ دی اور اگر اس کا علاج نہ کیا، تو پھر یہی لوگ جو سپورٹ کر رہے ہیں اس حکومت کو، وہ اس حکومت کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا ایکسٹینٹ کیا پاکستان میں، کیونکہ اتنے کم تعداد میں لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں کہ ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جو انٹیلیجنٹ ڈیٹا ہے، یا آپ سمجھیں کہ سپوزڈلی جو انفارمیشن ہے، ڈیٹا تو نہیں ہے، انفارمیشن ہے کہ جی کہ تبلیغی جماعت کے اجتماع پہ اگر کوئی 2 لوگ موجود تھے جن کو یہ تھا،
اگر پمس کے اندر تھے یا نماز جمعہ کے اندر کچھ لوگ موجود تھے جن کو سسپیکٹڈ یا کوئی خاتون جو اعلانتوں میں جا کے پھرتی رہیں اور وہاں پہ کمیٹی پارٹیاں کرتی رہیں یا اس طرح سے اور لوگ جو یعنی بیوقوفی کی حرکتیں کرتے رہے. ہمیں یہ نہیں پتا ان کا کانٹیکٹ کتنے لوگوں سے ہوا. تو وی کین ناٹ ایکچولی سے جبکہ ایک شخص جو ہے وہ جب اس کا کیریئر بنتا ہے وہ 3500 لوگوں کو یہ پہنچاتا ہے. اور یہ جو وائرس ہے یہ اتنا خوفناک وائرس ہے کہ یہ دروازے کے ہینڈل پہ رہتا ہے, یہ ٹیبل پہ رہتا ہے, یہ کاغذ پہ رہتا ہے, یہ چمڑے پہ رہتا ہے, یہ لوہے پہ رہتا ہے, یہ اسٹیل پہ رہتا ہے. یہ اگر آپ نے گھر میں بھی جب آپ دروازہ کھولیں تو جو آپ کا نان فنکشنل ہینڈ ہے, چاہے میرا لیفٹ ہینڈ ہے جیسے کہ میں پانی سے پیتا ہوں, میں برش سے کرتا ہوں, سب کچھ جیسے کرتا ہوں, تو دروازہ وغیرہ آپ کوشش کریں لیفٹ ہینڈ سے کھولیں. آپ چیزیں لیفٹ ہینڈ سے کھولیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یوزلی عادت ہے ہماری کہ جو ہمارا ورکنگ ہینڈ ہوتا ہے وہی ہم منہ پہ, آنکھوں پہ, کان پہ لگاتے ہیں, کیونکہ اس میں بیسٹ چیز جو آپ نے کرنی ہے بار بار ہاتھ دھونی ہے اور اپنے منہ کو نہیں لگانا, آنکھوں کو نہیں لگانے, اور اپنے بال جو بار بار یہ خواتین کو عادت ہے یوں پیچھے کر کے رہنے کی, وہ پرابلمٹک عادت ہے کیونکہ اس سے آنکھوں میں یہ لگتا ہے اور جاتا ہے. اینڈ دین یہاں پہ نیزل پیسیجز ہیں جو یہ کیری کرتا ہے. بہرحال اب اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, مزید صورتحال اور اپڈیٹ میں آپ کو دوں گا کہ پورے صوبے میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. فی الحال تو مراد علی شاہ اور ان کی حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ نمبرز لے گئی ہے. ایونچولی ساری حکومتوں کو وہی کرنا پڑ رہا ہے جو مراد علی شاہ ایک دن یا دو دن پہلے کرتے جا رہے ہیں. سعید غنی صاحب سے پازیٹیو ٹیسٹ ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے, اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور کر رہے تھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان سے اور بھی زیادہ کام لے. بٹ ہیڈس آف ٹو دا سندھ کیبنٹ کہ جس طرح سے وہ لوگوں کے درمیان ہے, جس طرح سے وہ سٹیپس لے رہے ہیں. مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کرپشن ہو رہی ہے تو یہ ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں خدا کے لیے معاف کر دو, اس وقت لوگوں کی جانیں بچنے دو. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر بعد میں لڑائی کر لیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل, میرا نام مبشر لقمان ہے. کیپ واچنگ, سبسکرائب دا چینل اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.